ہمارے پاس یہ دوست آئے ہیں، بسم اللہ کریں دوست. کون ہے بھائی؟ کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فون کے ساتھ نہ کھلو بھائی، میرا نام فون کو حسین ہے. نہ چڑھو. جی حسین بھائی، کہاں سے کال کیا حسین؟ اوکے، میں ڈھاکہ بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں. ڈھاکہ بنگلہ دیش سے. واہ جی واہ، خیریت سے ہیں آپ؟ اس سے پہلے جی سر، آپ اردو کیسے ٹھیک سیکھی ہے؟ آپ نے؟ ڈھاکہ والوں کو اردو کہاں آتی ہے؟ اردو کیسے سیکھی آپ نے؟ میرا یہ پورا اردو نہیں ہے. اچھا آپ اچھا اسے ہندی کہہ سکتے ہو. اچھا بچپن سے جو تھوڑی بہت سیکھا ہوں وہی اچھا سے اچھا، کام چلا لیتا ہوں. صحیح. آ، میں بائی بورن ایک حنفی سنی ہوں. جی جی، اوکے. میرا جو ریلیجیس جرنی تھا وہ 2017 دسمبر سے شروع ہوا تھا. جی جی پہلے میں مفتی عبد الرحمن ابن یوسف ساؤتھ افریقہ کے ایک اور شیخ تھی، اس ٹائم نام نہیں یاد آ رہا ہے. اس کے مذہب سنتا تھا، اس کے لیکچر سنتا تھا ان انگلش. اوکے. بٹ پچھلے 3-4 سال سے میں آپ لوگوں کی جو ہے شیعہ اسکالرس کا میں سن رہا ہوں، اور میں الحمدللہ I feel that Allah subhanahu wa ta'ala has given me the hidayah to the ماشاء اللہ right path. So ماشاء اللہ ماشاء in that context کیونکہ میں بنگلہ دیش سے ہوں، میرا رشتہ دار جو ہے سبھی سنی ہے. ایز یو کین جی انڈرسٹینڈ جی there is a very little portion of Shia in Bangladesh. جی جی. So probably not even 1%. So اچھا that's why I'm using the mask. جی میں صحیح. آپ کے سارے پروگرام دیکھتا ہوں. سو آپ جی جی یہ بولو گے کہ یا نہیں کہ ماسک کیوں لگا کے ہے. That's why I'm جی explaining myself. I hope you جی سر understand. جی سر. تو میرا جو حسن بھائی پلیز مجھے سر نہ بولے. میں آپ کی بھائی صاحب بہت میرے زیادہ بھائی، میرے عزیز، عزت کرتا ہے. جی جی، ہمارے کیونکہ بھائی ہیں. میں آپ کو صحیح میں بول رہا ہوں. میں آپ کو اس دنیا کے پلیز ڈونٹ ٹیک می ادروائز. دس از مائی 4 years of looking into it deeply, looking into Islam جی deeply, Islamic history deeply. So جی، to me, what the best scholar right now in تھینک the یو سر. Islamic world, and the way you speak, way you talk and convince guys is extraordinary. I feel الحمد that للہ. اللہ کے تھینک سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور برکہ ہے آپ پہ. میرا 4 کوشچن تھا میں نے جی لکھی ہے. میں یہ مان کے ایز آئی لو لیڈی فاطمہ علیہ السلام سو مچ ماشاء very اللہ. dearly from my heart. I feel جی that she will be able to do safa or intercession for انشاء me. اللہ So انشاء اس اللہ. بارے میں آپ جو حدیثیں ہے آج تک میں ڈھونڈ نہیں پایا. کتاب الکافی سے ہو با کوئی بھی جگہ سے ہو، میں ابھی تک ڈھونڈ نہیں پایا. سو جی آپ اگر انٹرسیشن اور شفا جو بھی اسے بولتے ہیں اس کے بارے میں اگر بولتے، بیکاز in Sunni Islam they talk that only Rasul sallallahu alaihi wasallam can do shafa on intercession, but I believe and I firmly believe that Fatima alayhi salam, Ali alayhi salam, and او یا Hassan Hussein alayhi salam, all the imams, the 12 imams, they can also do shafa. So that's my firm belief. So if you can please shed some light on the یا intercession or shafa hadith, I'd be جی جی. very much obliged. تو شفاعت کے متعلق یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی وہ کہتے ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر سکتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی شفاعت کرتی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ میرا یقین ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شفاعت جو ہے ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اگر مجھے مل جائے میں حدیث آپ کو دکھا دوں. یہ احادیث بہت زیادہ ہے.
کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ان کا نام فاطمہ اسی لیے فاطمہ یعنی خارج کر دینا، نکال دینا، سبحان کہ وہ قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے محبت جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے توسل کرتے ہیں، ان کو جہنم سے نکالیں گی وہ، اور آتش جہنم سے نکالیں گی۔ اس کی روایات ایک دو نہیں، کئی ایک ہیں۔ آ آ اور اس کے علاوہ شفاعت بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام شفاعت کریں گے، اور نہ وہ صرف بلکہ شیعہ بھی شفاعت کریں گے۔ یہ روایات میں بہت زیادہ ہے کہ شیعہ حضرات اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی بے حساب شفاعت کریں گے روز قیامت، اور اللہ تعالیٰ ان کی شیعوں کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اس کی حدیث ہمارے کتابوں میں بہت زیادہ ہے۔ اگر میں آپ کو کچھ ایک منٹ آپ انتظار کریں، میں کچھ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، اوکے؟ آپ ویٹ کریں۔ پلیز پلیز پلیز۔ یہ کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 43 ہے، 43۔ یہاں پہ روایات ملاحظہ فرمائیے۔ میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں۔ یہ پہلی جو حدیث ہے، ہاں، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے معاویہ سے کہا، لما تدری لما سمیت فاطمہ فاطمہ، تجھے پتہ ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ قال لأنها فتمت هي وشيعتها من النار، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اس لیے کہ وہ اور ان کے شیعہ جو ہیں آتش جہنم سے نجات دی گئی ہیں، میں نے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے، انی سمیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، فاطمة لأن اللہ عز وجل فتمها وفتم من احبها من النار، میں نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی ہے، اور جو ان سے محبت کرے ان کو نجات دی ہے جہنم کی آگ سے۔ اگلا جو حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قلت لما سمیت فاطمۃ الزہراء زہراء۔ اچھا، یہ اور حدیث ہے، بہرحال وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کہ میں ان کا نام لقب زہرا کیوں ہے؟ زہرا کا مطلب ہے شائننگ، لومینس، انگلش میں کہتے ہیں لومینس، شائننگ یعنی برائٹ، یعنی پرنور۔ تو ان کا نام کیوں زہرا ہے جس میں درخشش ہے؟ فرمایا فقال لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمت، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے۔ فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، جب وہ چمکی ہیں، جب when she has shined، so نور السماوات اور آسمان زمین ان کے نور سے بھر گئی ہے۔ وغشیت ابصار الملائکۃ وخرت الملائکۃ للہ ساجدین، اور ملائکہ کی آنکھیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہو گئی ان کے نور سے، اور ملائکہ سجدے میں گر گئے ہیں اللہ کے سامنے۔ وقالوا الہنا وسیدنا ما هذا النور، تو ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، ہمارے خالق، یہ نور کس کا نور ہے؟ فاوحى الیہم هذا نور من نوری، یہ نور، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ نور میرے نور سے ہے۔ وَأَسْكَنْتُهُ فِي سَمَائِي، میں نے اس کو اپنے آسمان میں جگہ دی ہے۔ خَلَقْتُهُ مِنْ عَظَمَتِي، میں نے ان کو اپنی عظمت سے خلق کیا ہے۔ أُخْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِي، میں ان کو اپنے ایک نبی کے صلب سے، ان کے نسل سے دنیا میں لاؤں گا۔ أُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اس نبی کو میں سب انبیاء پہ فوقیت اور تفضیل دوں گا۔ اخرج من ذلك النور ائمة يقومون بامری،
میں ان کے اس نور سے وہ امام خلق کر دوں گا جو میرے دین کو وہ دین کی طرف لوگوں کی ہدایت کریں گے. یہدون الی حق واجعلہم خلفاء فی الارض بعد انقضاء وحی. وہ لوگوں کو میری نور کی طرف ہدایت دیں گے اور میں اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو میں وحی اور نبوت کے بعد اپنا خلیفہ بناؤں گا. تو شفاعت کے متعلق آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہمارے احادیث میں 14 معصومین علیہ السلام شفاعت کریں گے اور شیعہ بھی شفاعت کریں گے. اس کے روایات بہت زیادہ ہیں. جی مزید بولیں. الحمدللہ. میرا سیکنڈ جو کوشچن تھا وہ یہ تھا، میں جانتا ہوں جو لیڈی فاطمہ علیہ السلام کے گھر کے سامنے ہوا تھا، جو لات مارا تھا اور اس سے اس کا ہم، جو شہادت کی شروعات جی ہوئی تھی. جی What I want to ask you here is, did anybody directly hit Lady Fatima alayhi salam or not? I mean, like directly. Did what؟ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا سوال ہے؟ Did anybody ہم، directly hit جی 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 Fatima جی alayhi جی salam? بالکل بالکل. حدیث میں ہے، Right. حدیث میں ہے کہ ایک جو اگر ایک جو اگر دیکھا دیتے، بیکاز ہم، میں جو سنتے آ رہا ہوں، میں جو ڈھونڈ کے نکلا ہوں، وہ لات مارنے کی حدیث میں آپ اور کو دکھا اس دیتا سے ہوں. جو دیکھیں یہ حدیث ہم پلیز پلیز میں اس مسئلے کے متعلق یہ ایسا مسئلہ ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس کے متعلق بات کروں، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا میں جانتا ہوں سر، میں جانتا ہوں، لیکن ہوں. تو میں اس کے دیکھیں متعلق بات نہیں کرنا 85% چاہتا لوگ جو ہے، کیونکہ یہ بہت ہی دردناک ہے، لیکن آپ نے سوال کیا ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. پلیز حسن بھائی، دس از ویری امپورٹنٹ. اوکے 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 85% people are, so that's why our voices are always oppressed. میں بتا دیتا ہوں. ایک منٹ میں حدیث کھول دوں آپ کے لیے. Please please. تو یہ اب عمر جو تھے ان کے مختلف امنی حکومت میں ان کے مختلف گورنر تھے اور انہوں نے اپنے سب اس کی تاریخ میں بڑا مشہور ہے کہ اس نے اپنے سب گورنروں کو جرمانہ کیا تھا اور اس نے اس کے جو گورنر تھے ان کا آدھا مال وہ جرمانے پہ اٹھا لیتا تھا عمر، کیونکہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے چوری کیا، تو آدھا مال ان کا اٹھا لیتا تھا پھر وہ آدھا واپس کر لیتا تھا ان کو. تو یہ بھی عجیب طریقہ تھا، اگر یہ چور ہیں تو ان کا پورا مال اٹھاؤ، یہ کیا طریقہ ہے کہ آدھا مال اٹھاتے ہو. اس نے سب کا اس آدھا کا مال اٹھا لیا سوائے قنفذ کے. یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی ملاحظہ فرمائیں، اس کتاب میں
کتاب سلیم میں، کتاب سلیم جلد نمبر 2، یہاں پہ حدیث نمبر 14 ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 14 میں. یہ حدیث نمبر 14 کے آغاز میں یہ ہے، سلیم کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں گیا، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، گفتگو کر رہے تھے. لیس فیہا الا ہاشمیون، سب وہ بنی ہاشم کے لوگ تھے، غیر لوگ نہیں تھے، بنی ہاشم تھے. لیکن اس میں غیر بنی ہاشم میں کون تھا؟ سلمان تھا، ابو ذر، مقداد اور محمد ابن ابی بکر اور عمر ابن ابی سلمہ و قیس ابن سعد ابن سعد عبادہ. یہ شیعہ لوگ تھے، باقی سب بنی ہاشم تھے، یعنی شیعوں کی جماعت تھی. فقال العباس لعلی علیہ السلام، عباس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس طرح عرض کیا، ما ترى عمر منعه من ان يغرم قنفذا كما جميع عماله، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عمر نے اس کے جتنے گورنر ہیں، کوئی کوئی یمن کا گورنر ہے، کوئی بحرین کا گورنر ہے، کوئی مصر کا گورنر ہے، کوئی شام کا گورنر ہے، کوئی عراق کا، بصرہ کا، کوفہ کا، یہ تو بہت بڑی سلطنت ہے. اس اپنے گورنروں کو اس نے سب کا اس نے جرمانہ کیا، اس کا آدھا پیسے اس نے لے لیے. لیکن مکے کا جو گورنر ہے قنفذ، اس کا جو خاص غلام تھا قنفذ، اس کو مکے کا گورنر اس نے بنایا تھا، تو اس کا اس نے کوئی جرمانہ نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فنظر علی علیہ السلام الى من حوله ثم اغرورقت عیناه، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے ارد گرد دیکھا، چاروں طرف دیکھا، پھر ان کے چشم مبارک میں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چشم ان کے آنکھ جو تھے آنسو سے بھر گئے، اور یہ فرمایا ثم اغرورقت عیناه بالدموع، آنکھ آنسو سے بھر گئے. ثم قال شکر له ضربة ضربها فاطمة علیہ السلام بالصوت، فرمایا کہ اس نے قنفذ سے جرمانہ نہیں لیا اس بات کی قدردانی کے لیے، اپریشیشن کے لیے، کہ قنفذ نے بی بی سلام اللہ علیہا کو کوڑے سے مارا تھا ملعون نے. فماتت وفی عضدها اثره كأنه الدملج، تو بی بی سلام اللہ علیہا دنیا سے گئی ہیں، اور ان کے بازو میں اس طرح ان کا ابھی تک ان کا جو نشان تھا، جیسے بازو بند ہوتا ہے انسان کے بازو میں، اس طرح جب ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، میں نے دفن کیا، اس وقت تک ان کے بازو میں اس طرح اس کا نشان تھا حضرت سلام اللہ علیہ کا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی روایات احادیث ہیں، کتاب سلیم میں حدیث نمبر 4 میں، اس میں بہت اور مزید تفصیلات ہیں. اوکے، تھینک یو میرے بھائی. میرا بھائی جو تیسرا کوشچن تھا وہ تھا غدیر خوب میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے ہاتھ پکڑ کے یہ بولا تھا، تب ایک صحابی تھا، وہ یہ ایسا بول رہا تھا کہ آپ نے نماز پڑھنے کو بولا، ہم لوگوں نے نماز پڑھا، آپ نے روزہ رکھنے کو بولا، ہم لوگوں نے روزہ رکھا، آپ نے زکوٰۃ دینے کو بولا، ہم لوگوں نے زکوٰۃ رکھا. اب آپ نے چاچیرا بھائی کو آپ مولا گھوشت کر رہا ہے، یہ کیا آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ابھی ایک پتھر آئے میرے ماتھے پہ لگے اور میں یہیں پہ مر جاؤں. سو یہ جو حدیث تھا، اس حدیث کا اگر کچھ دکھا سکتا ہے تو کیا یہ تو بہت ٹھیک ساری ہے؟ کتب میں ہے، یہ تو بہت ساری کتب میں، جن لوگوں نے غدیر خم کے بعد یہ باتیں کی ہیں نا، سأل سائل بعذاب واقع. حسن بھائی اس کا نام جان سکتا ہے کیا نام تھا؟ وہ حارث ابن فہر ابن حارث تھا، حارث ابن فہر، اس طرح اس کا نام تھا. ایک منٹ، سأل، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ میں کتاب لیتا ہوں. یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ مخالفین کی کتاب ہے، شواہد التنزیل.
اگر آپ میرے پچھلے کلپس کو دیکھیں، جیسے لاسٹ ویک اس میں نے حاکم حسکانی کی ہے، اس کا مؤلف بہت بڑا محدث تھا احناف کا، بنی ابو حنیفہ کے فقہ کا، اس کے متعلق میں نے ریفرنسز وہاں پہ دکھا دیے کچھ. شواہد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت عليهم السلام، تأليف الحافظ الكبير عبيد الله ابن عبد الله ابن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني الحظاء الحنفي النيسابوري. حنفی بھی ہے، نیشابوری بھی ہے، حاکم حسکانی اس کا نام ہے. کتاب چھپی ہے مؤسسۃ العلمی للمطبوعات بیروت لبنان میں سنہ 1974 1974 میں. سأل سائل بعذاب واقع ليس للكافرين له دافع، سورہ معارج میں صفحہ نمبر 286. یہاں پہ حدیث نمبر 1030 میں یہاں پہ روایت کرتے ہیں عن علی علیہ السلام لما نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يوم غدیر خم فقال من كنت مولا فعلی مولا طار ذلك في البلاد. جب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصب کیا امامت و ولایت پر غدیر خم میں، تو یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی تھی. فقدم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ النعمان ابن حرث الفہری، نعمان ابن حارث الفہری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. فقال امرتنا عن اللہ ان نشهد لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. آپ نے اللہ کی جانب سے یہ پیغام لے کے آیا کہ شہادتین پڑھو، ہم نے پڑھ لیا. جہاد کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، صلاۃ، نماز، زکوٰۃ و صوم، روزے کا، فقبلنا، ہم نے سب یہ کر لی. ثم لم ترض حتى نسبت هذا الغلام، پھر آپ راضی نہیں ہوئے اب اپنے اس نوجوان کو، اس جوان کو آپ نے اپنا جانشین تعین کیا. یہ سب کافی نہیں تھا. فقلت، اور آپ نے کہہ دیا من كنت مولا فهذا علی علی سب مولا فهذا شيء منك او امر من عند الله، یہ آپ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے. قال اللہ الذي لا الہ الا هو ان هذا من اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے. ٹھیک ہے. فولى النعمان وهو يقول، نعمان اس نے پشت کر دیا اور یہ کہتے گیا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب الیم. اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہی سچ ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو ہم پہ آسمان سے یا پتھر بھیج دے، ہم پہ یا عذاب نازل کر. اس نے یوں ہی فرماه اللہ بحجر على رأسه فقتله، اس کا کہنا ہی تھا کہ اللہ کی جانب سے آسمان سے ایک پتھر آیا، اس کے سر پہ لگا اور وہ قتل ہو گیا. اور یہ آیت نازل ہوئی سأل سائل بعذاب واقع. اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں اسی باب میں، اس نے 3-4 مزید حدیث نقل کیے ہیں اسی معنی پر. اور بھی کتب میں، تفسیر قرطبی میں بھی موجود ہے، تفسیر ثعلبی میں بھی موجود ہے، اللہ آپ کا ولا کے فرائض السمتین میں بھی ہے. اوکے، تو اس کے کئی ایک ریفرنسز ہیں. جی اوکے بھائی، کافی ہے. میرا اور 2 کوشچن ہے، اس کے بعد میرا اوکے، اگر آپ الاؤ کریں تو. جی بسم اللہ. میرا چوتھا کوشچن جو تھا وہ یہی تھا کہ مولا علی علیہ السلام پہلے 3 خلیفہ کے جو 25 سال تھا اس میں وہ کیا کرتے تھے، مطلب ان کی زندگی کیسی تھی؟ محنت مزدوری کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کا خرچہ دیتے تھے اور غریب فقراء کا مدد کرتے تھے. کیونکہ ان کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تو جہاد کرتے تھے، خدمت میں مصروف تھے، انہوں نے کوئی کاروبار وغیرہ تو نہیں کیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو باغات وغیرہ دیے تھے ان کے وزوجہ کو، ان کے خرچہ چلانے کے لیے، وہ تو سب ابو بکر عمر نے غصب کر لیا، کہتے ہیں یہ صدقہ ہے، اٹھا لیا ان لوگوں نے. تو پھر ان کے وہ تو اور خمس کا جو تھا کہ غنائم سے ان کو خمس ملے گا، وہ بھی ابو بکر عمر نے کاٹ دیا تھا. تو یہ مجبور تھے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے کام کریں، تو وہ کام کرتے تھے. ان کی اپنی زمین نہیں تھی، وہ یہودیوں کی زمین پر یا کسی اور لوگوں کی زمین پر ان کو محنت مزدوری کرنا پڑتا تھا اور وہاں سے اجرت لیتے تھے. یا اور بہت سارے فقیر فقراء کی مدد کرتے تھے. مدینے کے اطراف میں انہوں نے بہت سارے کنویں کھودے ہیں اپنے ہاتھوں سے. کنویں کھودے ہیں، وہ ابھی تک موجود ہیں. آپ مدینہ چلے جائیں نا عمرہ کے لیے، ایک علاقہ ہے اس کو آبار علی کہتے ہیں، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنویں. تو انہوں نے وہ کنویں کھودے تھے اور ان کو وقف کیا تھا، اسی وقت وقف فرمایا تھا فقراء کے لیے، غرباء کے لیے، غریب لوگوں کے لیے. اور اس کے علاوہ وہ ارشاد کرتے تھے جو مثلا جو صحابہ وغیرہ ان جو شیعہ تھے ان کے مسئلے مسائل تھے، ان کے ارشاد فرماتے تھے.
थैंक यू हसन भाई मेरा ओके थैंक यू आखिरी ओके आखिरी जी जो क्वेश्चन था आखिरी आखिरी जी जो बात थी क्वेश्चन नहीं है ये मेरा फीलिंग्स है जी I feel that imams actually know everything but they don't do or act otherwise because Allah subhanahu wa ta'ala wants those things to happen and that is our test I feel because अगर आपने कुछ देर पहले 73 फिरके की जो बात की है 72 फिरके अगर जहन्नमी है तो आपको आप अगर परसेंटेज ले ले तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95 से ज़्यादा होता है आई गेस हम्म सो वक्त जो सुन्नी पॉपुलेशन हो हम्म चार मजहब और एक वहाबी और सलाफी जो भी कहते हैं उसे जी उसको लेके वो ऑलमोस्ट 80% है वो मीडिया उसके कंट्रोल में है सोशल मीडिया जो नैरेटिव्स है वो उसके कंट्रोल्स में है वो जो थैंक यू भाई मुल्क सही है फरमा रहे हैं सही वो फरमा रहे हैं या अली मदद या अली मदद अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया भाई थैंक यू सर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे बहुत थैंक मेहरबानी यू हसन भाई थैंक जी यू थैंक यू जी थैंक यू